بلوچستان میں دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں۔ خوف اور تشدد سے لوگ اپنے ہی گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ان تخریب کار عناصر نے خطے کا امن برباد کر دیا ہے۔ اب ریاستی اداروں نے امن کی بحالی کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ شرپسندوں کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ کسی بھی دشمن کو قانون کی گرفت سے بچنے نہیں دیا جائے گا۔ بلوچ عوام کو اپنے ہی گھروں میں مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ ریاست کی رٹ ہر قیمت پر قائم رکھی جائے گی۔ بلوچستان کے علاقے بندکی میں خواتین نے مسلح شرپسندوں کے خلاف جرات مندانہ قدم اٹھایا ہے۔ ایسے طویل عرصے سے جاری دھمکیوں اور بدسلوکی کے خلاف انہوں نے خاموشی توڑ دی ہے۔ بلوچ دشمن عناصر کی جانب سے خواتین کو مسلسل ہراساں کیا جا رہا تھا۔ خوف اور دباؤ کے اس ماحول نے عام شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ اب بندکی کی خواتین اپنے تحفظ اور وقار کے لیے ڈٹ گئی ہیں۔ ان کا واضح پیغام ہے کہ وہ مزید کسی جبر کو برداشت نہیں کریں گی۔ خطے کے عوام اب اپنے بنیادی انسانی حقوق کی بحالی چاہتے ہیں۔ جنوبی بلوچستان کے شہر تربت میں انسانی خدمت کی شاندار مثال قائم کی گئی ہے۔ پرواز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام خصوصی تقریب میں معذور افراد کو ویل چیئرز دی گئیں۔ کمانڈنٹ مکران نے مستحق افراد میں یہ ضروری سامان خود تقسیم کیا۔ اس اقدام کا مقصد معذور شہریوں کی روزمرہ زندگی کو آسان بنانا ہے۔ ویل چیئرز کی فراہمی سے ان افراد کو نقل و حرکت میں بڑی سہولت ملے گی۔ تقریب میں خصوصی لوگوں کی فلاح اور مسائل کے حل پر زور دیا گیا۔ کمانڈنٹ مکران نے متاثرہ خاندانوں کی مکمل مدد کی یقین دہانی کرائی۔ بلوچستان کے علاقے خاران میں شرپسند عناصر نے کھلی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پرانے اڈے پر قائم سبزی منڈی میں خوف پھیل گیا۔ مسلح افراد نے نہتے تاجروں اور محنت کشوں کو ہراساں کیا۔ روزی کمانے والے غریب بلوچ شہریوں کو نشانہ بنانا کھلی دشمنی ہے۔ شرپسندوں کے اس اقدام سے مقامی کاروبار شدید متاثر ہوا ہے۔ اپنے ہی لوگوں کی زندگی اجیرن کرنا کسی صورت بلوچ روایت نہیں۔ اس بدامنی سے معصوم لوگوں کا روزگار داؤ پر لگ گیا ہے۔ خاران میں پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خطرناک ملزم کو دھر لیا۔ یہ شرپسند فتنہ پرست تنظیم کے نام پر تاجروں سے بھتہ مانگ رہا تھا۔ پولیس نے اسے رقم وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ شہریوں کو ہراساں کرنے والے عناصر کے خلاف گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ شریف تاجروں کو بلیک میل کرنا بلوچ اقدار کے منافی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کے تحفظ کے لیے متحرک ہیں۔ معصوم لوگوں کا روزگار تباہ کرنے والوں کا انجام صرف جیل ہے۔ پنجھور کے سیپیک روڈ پر بلوچ دشمن عناصر کے شرپسندوں نے ایک بار پھر بزدلانہ کارروائی کی ہے۔ حاجی یاسین مارکیٹ کے قریب ایک غریب شہری کی تیل بردار گاڑی جلا دی گئی۔ اس ظالمانہ حملے میں گاڑی مکمل طور پر جل کر راکھ بن رہی۔ متاثرہ محنت کش کا یہ واحد روزگار اس کے پورے خاندان کا سہارا تھا۔ نہتے شہریوں کی روزی روٹی کو جلانا بلوچ روایات اور انسانیت کے خلاف ہے۔ شرپسند عناصر عام عوام کے حقوق کی آڑ میں ان کا روزگار چھین رہے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع اوسطا محمد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایتی جوش و خروش سے منایا گیا۔ عاشقان رسول نے گلی محلوں کو خوبصورت برقی کمکموں اور سبز پرچموں سے سجا دیا۔ شہر بھر میں نکالے گئے مرکزی جلوس درود و سلام کی صداؤں سے گونجتے رہے۔ شرکاء نے حضور اکرام کی پاکیزہ سیرت اور امن و محبت کی تعلیمات پر عمل کا عہد کیا۔ مختلف شاہراہوں پر نعت خوانی اور لنگر نیاز کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ فضا میں پھیلی اس روحانی عقیدت نے ہر دل کو منور کر دیا۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو میں سرکاری اسکول زوب و حالی کا شکار ہے۔ خستہ حال عمارت کی بحالی کے لیے فنڈز جاری کیے گئے تھے۔ شدت پسند تنظیم کے کارندوں نے ٹھیکیدار سے بھتہ طلب کیا۔ ٹھیکیدار کی جانب سے انکار پر کام فوری بند کرنے کی دھمکی دی گئی۔ اس اقدام سے طلبہ کی تعلیم اور مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ مقامی آبادی نے صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے مرمتی کام فوری بحال کرنے کی اپیل کی ہے۔ وہ اپنے معصوم بچوں کے لیے پرامن اور محفوظ تعلیمی ماحول چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے شہر خاران میں جشن عید میلاد النبی روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس پرمسرت موقع پر شہر میں ایک عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں مختلف مکاتب فکر اور ہزاروں شہریوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں سبز پرچم اٹھا رکھے تھے۔ راستے بھر فضا درود و سلام کے نعروں سے گونجتی رہی۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ شہریوں نے ملک کی ترقی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ دیکھیں جی، طلبہ تنظیموں کو سیاست کی نرسری سمجھا جاتا تھا۔ بہت فائدہ مند چیز تھی کہ لوگ جو یہاں سے سیاست سیکھ کے اوپر آتے تھے اور سیاست کرتے تھے۔ لیکن آج کل جو طلبہ تنظیموں کا جو حال ہے وہ یہ کہ بدماشی، غنڈہ گردی، ہراسمنٹس، یہ چیزیں کرنے میں وہ لوگ مشہور ہیں۔ تو اس طرح کی جو اگر چیزیں کرتے ہیں ضرور پابندی لگنی چاہیے۔
کیونکہ وہ لوگ جو نا نہ اب لوگوں کو سیاست کی ترویج دے رہے، نہ ان کو تربیت دے رہے، بلکہ الٹا جو ہے معاشرے میں جو بگاڑ کی صورتحال ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کے خلاف جو ہے نا پابندی لگنی چاہیے، اور جو رہی بات ہراسمنٹ کی، یہ تو سراسر ممنوع ہے اور یہ لا قانونیت ہے۔ یہ تو کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی خواتین یا کسی بھی بچوں کا یا کسی بھی خواتینوں کا ہراسمنٹ ہو۔ اس کے خلاف کمیٹی بٹھائی جائے، جو ہراسمنٹ کرتا ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔